نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تقصر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے فضل سے ہم لوگ سورۃ الکہف کی تفسیر کر رہے ہیں، جس میں ہم نے ہماری پہلی آیت جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے اس قرآن کو، اس کتاب کو اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ اور بہت ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کتاب کا نازل فرمانا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی یہ ایک ایسا سبب ہے کہ اللہ کی حمد کیوں بیان کرتے ہیں ہم، کہ کوئی نعمت ہوتی ہے تو یہ کتاب بھی اللہ کی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی عوج نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اور اس کی ایک اور وضاحت، مزید اس کی وضاحت جو کی وہ آیت نمبر 2 میں کی ہے کہ یہ قیم ہے، قائم ہے، پختہ ہے، اس کے اندر مطلب کوئی ٹیڑھ تو ہے ہی نہیں، یہ بالکل سیدھی ہے۔ اس کو بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ پھر آگے فرمایا کہ چلیں آپ لوگوں کے سامنے آیت بھی رہے گی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی، پھر آگے فرمایا کہ تاکہ وہ ڈرائے، کون؟ کتاب ڈرائے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کس لیے نازل کیا گیا ہے؟ تاکہ وہ ڈرائے، کس سے؟ بأسن شدید سے، یعنی ہر طرح کے عذاب سے ڈرائے۔ وہ عذاب دجال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب قیامت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب آخرت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب قبر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب جہنم کا بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے بھی عذاب ہو سکتے ہیں، دجال کے فتنے بھی ہو سکتے، یعنی تمام عذاب جتنے ہیں، اور ہمیں ہر چیز کا تذکرہ قرآن میں مل جاتا ہے، حدیث میں مل جاتا ہے۔ تو یہ کتاب، یا یہ کہہ لیں کہ اس کتاب کو جس کے ذریعے بھیجا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ احادیث انہی کی زبانی ہوتی ہے، تو ہر طرح کے عذاب سے یہ کتاب ڈرائے، یا وہ جو نذیر بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ڈرائے۔ من لدنہ، اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے یہ عذاب۔ یہ عذاب کوئی دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یہ عذاب کسی کے بس کی نہیں ہے کہ کوئی یہ عذاب لے آئے دنیا میں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اچھا، جب ڈرانے کی بات کی جاتی ہے، قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ جب جنت کی بات ہوگی، جہنم کی بات ہو جائے گی، جہاں پر ڈرانے کی بات ہوگی وہاں خوشخبری کی بات ہوگی۔ یہ ایک بڑا ہی بیلنسڈ وے ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ جب آپ عذاب کی بات سنتے ہو آپ ڈر جاتے ہو کہ کیا قرآن ڈرانے کے لیے نازل ہوا ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بشارت ہے مومنین کے لیے، اور مومن بھی کون سا؟ جو عمل صالح کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس پر بہت بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لہم اجر حسنا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اجر حسنا ہے۔ اجر حسنا انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ اجر حسنا کیا ہے۔ ویسے ہم نے الحمدللہ ہماری جو پریویس کلاس تھی، ہمارا جو پریویس لیکچر تھا، اس میں ہم نے آلریڈی دیکھا تھا کہ یہ جو اجر حسنا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ اجر حسنا؟ ایکٹیو اسٹوڈینٹس کہاں ہیں ہمارے؟ یہ اجر حسنا کیا ہے جو ہمیں ملے گا؟
जन्नत, ठीक है। इस नेक अमाल का बदला हमें जन्नत मिलेगी। और ये हम बहुत सारी हदीसों में बहुत सारी कुरानिक आयात में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बशारत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल किया, उनके लिए क्या है, लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसी बागात, ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। फिर कहीं पर अल्लाह ताला फरमाते हैं उलैइक अस्हाबुल जन्नह, तो जो लोग ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, जो अमल सॉलेह करते हैं, उनके लिए वो कौन है, वो अस्हाबुल जन्नह है, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। कहीं हमने देखा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जल्द ही उन्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया वादुल्लाहि हक़्क़ा, अल्लाह ताला का वादा हक है जो होकर रहेगा। फिर अल्लाह ताला ने एक जगह ये भी फरमाया कि जो नेक अमल करने वाले हैं हम लाजिमन उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर देंगे, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो नेक अमल करते हैं, जो मोमिन है। आगे भी उसकी वजाहत है, लेकिन अभी हमारा फोकस इसी पर है। तो ये तमाम बातें अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दी कि मोमिन जो होगा, जो अमल सॉलेह करेगा, उसके लिए अजर हसना है। और वो अजर मामूली नहीं है, दुनियावी अजर नहीं है। अच्छा, दुनिया के अजर क्या होते हैं? अगर अल्लाह ताला आपको सेहत देता है, अल्लाह ताला आपको औलाद देता है, अल्लाह ताला आपको दौलत से नवाजता है, तो ये अजर कैसे होते हैं? क्या हमेशा रहने वाले हैं? क्या इंसान की दौलत हमेशा रहेगी? क्या सेहत हमेशा रहेगी? क्या जिंदगी हमेशा रहेगी? नहीं, है ना, खत्म हो जानी है, एक वक्त पे खत्म हो जानी है, सेहत भी चली जानी है, जवानी बुढ़ापे में बदल जाना है, बुढ़ापा उसके बाद मौत आ जानी है, सब आर्जी है ना, सब खत्म हो जानी है। लेकिन जो अजर हसना है, ये वो इनाम है अल्लाह ताला का, जो उसके जो अमाल है उसके बदले उसको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत खूबसूरत बात। ये शायद मैंने पीडीएफ में भी नहीं, पीडीएफ में भी मैंने इस हदीस को नहीं ऐड करवाया, क्योंकि ये मुझे जहन में बिल्कुल लास्ट में आया, और मैंने कहा कि ये चीज जरूर ऐड होना चाहिए हमारे लेक्चर में, कि जब हम अजर हसना की बात करते हैं या हम जब जन्नत की बात करते हैं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे अमाल की बदौलत ये मिल जाएगी? क्या सिर्फ हमारे अमाल की बदौलत मिल जाएगी ये जन्नत हमें? क्या मैं ये कहूं कि मैं बहुत अच्छे अमल करने वाली हूँ, मेरे लिए जन्नत हो जाएगी, मतलब मेरे लिए फाइनल हो गई जन्नत? ऐसा तो नहीं होगा ना। और देखते हैं इसके लिए हदीस सही बुखारी की 5673। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया किसी शख्स का अमल उसे जन्नत में दाखिल नहीं कर सकेगा। सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आपका भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भी नहीं, सिवा उसके कि अल्लाह अपने फजल और रहमत से मुझे नवाज दे। क्या मतलब हुआ कि आपके जो आमाल हैं वो जरिया तो बन सकते हैं, लेकिन फुल एंड फाइनल जो उसका अप्रूवल मिलेगा वो अल्लाह की रहमत है। अल्लाह जिसको चाहेंगे जन्नत में दाखिल करेंगे। तो हम ये खुश ना हो कि हमारे अमाल बहुत अच्छे हैं तो हम जन्नत में चले जाएंगे। पहली बात तो हमारे अमाल का क्या हिसाब बनेगा? जैसे वो एक हदीस है ना कि बहुत सारे अमाल लेकर, बहुत सारी नेकियां लेकर वो गया, किसी का दिल दुखाया था, किसी को ईजा पहुंचाई थी, सारी नेकियां चली गई। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह ताला किसको जन्नत में भेजेगा। इसी तरह से जहन्नम से निकला हुआ एक, बहुत सारी हदीस जहन में आ जाती है ना कि जहन्नम से एक निकला हुआ एक शख्स था, और फिर अल्लाह ताला ने उसको जन्नत दिखाई और फिर उसको जन्नत में भेज भी दिया। बहुत खूबसूरत प्यारी हदीस है। तो अल्लाह ताला का जो, अल्लाह ताला की जो रहमत है, अल्लाह का जो फजल है, उसके बदौलत जन्नत मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंसान अमाल ही ना करे, है ना। तो ये दोनों चीजें हैं, लेकिन इंसान सिर्फ अपने अमल पे सोचे कि मुझे जन्नत मिल जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा अमल भी नहीं। तब आप सोचें, हम तो कहीं किसी लाइन में नहीं लगते, ठीक है।
تو بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ، لیکن اللہ کے عزت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ اچھا، جب ہم اجر حسنہ کی بات کر رہے ہیں، سب نے جواب بھی دیا ماشاءاللہ کی جنت ہے وہ، تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر بڑی خوبصورت سینریز اللہ نے بنائی ہیں۔ ہم کہیں پر سنو فال دیکھتے ہیں، کہیں پر خوبصورت وادیاں دیکھتے ہیں، کہیں پر جھرنے دیکھتے ہیں، کہیں پر ندیاں دیکھتے ہیں، کہیں پہ بڑے خوبصورت بیچز ہوتے ہیں۔ ہم ان سے جنت کا ایک تصور لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہوتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے نیچے سے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اس طرح کی نہریں ہوں گی، اس طرح کے باغات ہوں گے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہوں میں، اللہ کے نزدیک یہ جو دنیا ہے نا، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ سب نے سنی ہے نا یہ حدیث، مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا نہیں ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ وہ جنت جس کا ہم تصور دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی، ہم باتیں کرتے ہیں بڑے خوبصورت خوبصورت جگہ جانے کی، پیرس کی، ہے نا، جب تصور کرتے ہیں اچھی جگہوں کا، تو اللہ کے نزدیک تو یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب ہم سوچیں کہ وہ جنت کیا ہوگی، مطلب ہمارے تصور سے بھی بالکل پرے ہے۔ اور اس کی وسعت کا تو کیا ہی کہنا، کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں ایک اونٹ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ اب آپ سوچیں، اس کا ایک درخت ایسا ہے جس کے نیچے سے انسان چل کے نہیں جا رہا بلکہ اونٹ پہ سوار ہو کے چل رہا ہے، تو بھی 100 سال تک وہ چلتا رہے، اتنا اس کا سایہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ جنت کتنی وسیع ہوگی، اس جنت کی وسعت کیا ہوگی۔ اور یہ جو ہم جو تصور کرتے رہتے ہیں، ہم یہ جو تصور کرتے رہتے ہیں جنت کا، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال گزرا۔ اب آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی ہیں۔ تو ہم جتنا بھی تصور کر لیں جنت کو، ہم اس کو ایگزیکٹلی وہ جنت کیا ہے سوچ ہی نہیں سکتے، ہماری سوچ سے پرے، ہماری آنکھوں کی امیجنیشن سے پرے، ہمارے کانوں میں جو بھی کچھ اس کے بارے میں آیا اس سے پرے وہ جنت ہے۔ تو الحمدللہ اس اجر حسنہ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ایسی جنت ہوگی جس میں کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس اطمینان ہوگا۔ دنیا میں کتنی تکلیفیں ہیں نا ہمیں، اور کچھ نہیں، کسی کو اور کوئی تکلیف نہیں ہے، تو عورتوں کو تو کھانے کی تکلیف، کھانا کیا بنے گا، میرا بچہ کیا کرے گا آگے چل کر، ہے نا، آج میڈ نہیں آئی، ہمیں تو کچھ اور غم نہیں ہوگا تو فضول کے غم لے کے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، رائٹ۔ لیکن اس جنت میں تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کچھ نہیں سوچنا۔ مطلب ایک عورت کی لائف میں اگر آپ سوچیں، مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ ہماری لائف کے اندر کوئی کام نہیں، کوئی کچن میں جانا نہیں، ٹھیک ہے، لائف مسٹ انجوائے کرنا کس کو بولتے ہیں، جیسے 2-4 دن کے لیے ہم کسی ریزورٹ پہ چلے جائیں، ہے نا، اور پھر وہاں سے جانے سے پتہ ایک دن پہلے سے ٹینشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، یار گھر جا کے وہی گھر کو دیکھنا ہے۔ لیکن یہ تو کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، خالدین فیہا، ہم اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ۔ تو آج موقع ملا ہے کہ جتنی بھی آیات ہو سکتی ہیں ہم ان کو کمپائل کریں، اور انشاءاللہ ایک تصور، ویسے تو نہیں کر سکتے ہم امیجن، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت سمجھ سکیں
آپ کے سامنے حدیث شیئر ہوتی جائیں گی، آپ لوگ دیکھتے رہیے گا، ویسے سنیے گا تو زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے، یعنی جو سابقون الاولون ہوں گے، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند کو نہ۔ اچھا وہاں پہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہمیں ہمارے اندر گندگی بھری پڑی ہے، انسان تھوکتا بھی ہے، ناک سے بھی گندگی آتی ہے نا، ہر طرح کی گندگی، نہاتا نہیں ہے تو اسمیل آنے لگتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا کہ نہ وہ وہاں تھوکیں گے، ناک سے کوئی آلائش نہیں آئے گی، پیشاب پخانہ نہیں کریں گے، یعنی کوئی کسی طرح کی گندگی ہے ہی نہیں۔ وہی والی بات نا، جب ہم کہیں سے آتے ہیں یا گھر میں ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، اگر ایک دن گھر کی ڈسٹنگ نہ کریں، ایک دن ہمارا گھر کا ایک بھی کونا چھوٹ جائے، میں وہ باتیں کر رہی ہوں جو ہم عورتیں ہونے کے ناطے فیل کرتے ہیں، تو وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے برتن سونے کے ہوں گے۔ آج تو اگر ہمارا دل بھی چاہے کہ ہم سونے کے برتنوں میں کھا لیں، نہیں کھا سکتے، حرام ہے، پتہ ہے نا سب کو، سونے کا برتن ہمارے لیے حلال ہے ہی نہیں، الاؤڈ ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ لیکن ہر وہ چیز جس سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، جنت میں ہر وہ چیز ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو برتن سونے کے ہوں گے، کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ کنگھے بھی، مطلب اس سے تو ہمیں کوم کرنے میں بھی کیا مزہ آئے گا کہ سونے چاندی کے ہمارے کنگھے ہوں گے۔ انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا، ٹھیک ہے، ان کا جو انگیٹھی کا جو ایندھن ہوگا وہ بھی عود کا ہوگا۔ آج تو ہمیں اوریجنل عود کا پرفیوم مل جاتا ہے، ہم لوگ جب جاتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، وہاں پہ آپ کو اوریجنل عود ملتا ہے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ بڑا بھائی اوریجنل ہے نا، مکہ سے لے کر آئے۔ تو وہاں کا تو ایندھن عود کا ہوگا، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، وہاں ٹینشن نہیں ہوگا کہ آپ کو اسمیل آ رہی ہے، ڈیوڈرنٹ یوز کرنا ہے، وہاں کا پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ٹینشن نہیں لینا، کیونکہ وہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہوگا کسی کو کسی سے، وہاں پہ کوئی بغض نہیں ہوگا۔ تو جو فیلنگز ہمارے یہاں آتی ہے نا سن کر 2 بیویوں والی، ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، تو وہاں پر کوئی بغض کسی کو کسی سے ہوگا ہی نہیں، وہاں ہماری حسرتیں بھی بدل جائیں گی، اور اتنا حسن ہوگا نا ان عورتوں کا کہ پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ اب آپ سوچیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود بھی اتنے خوبصورت ہو جائیں گے، ہے نا، کہ ہمارا شوہر ہمارے آگے پیچھے ہو۔ تو سبحان اللہ، اور کوئی اختلاف نہیں ہوگا ایک دوسرے سے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ وہاں پہ کیا کام ہوگا، ہمیں کوئی کام نہیں ہوگا، ہے نا۔ ابھی تو کلاس کے لیے دوڑتے بھاگتے آ رہے ہیں، کچن کو چھوڑنا ہے، بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، بھائی کلاس کا ٹائم ہے، اٹینڈ کرنا ہے کلاس، لیکن وہاں پر کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا، صرف اللہ کی تسبیح کریں گے۔ وہاں کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسی جنت ہوگی جس کے جو محلات ہیں، جو محل ہیں، وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوں گے، اور وہاں کی اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک بھی لے تو زمین اور آسمان اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائے، اتنی خوشبو۔ اب آپ سوچیں، ہم یہاں کے ہم حرم شریف جاتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں الحمدللہ انہوں نے وہاں کی اسمیل کو محسوس کیا ہوگا۔ وہاں کا جب ہم عود لے کر آتے ہیں نا تو اس سے ہم مکہ کو یاد کرتے ہیں، اور کیا خوشبو ہوتی ہے، سب نے امیجن مطلب یہ جنہوں نے محسوس کیا ہوگا، وہاں پہنچتے ایک الگ ہی خوشبو ہوتی ہے، ایک الگ ہی، اتنا مطلب خوبصورت وہ خوشبو کا، مطلب میں کیا الفاظ ادا کروں، وہ اتنی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جنت کی جو عورت ہوگی اس کی کیا خوشبو ہوگی، اگر وہ جھانک بھی لے دنیا میں تو پورا خوشبودار ہو جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔
اس کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے. اس کی اس کی دیواروں کی بات کریں تو یاقوت اور مرجان کی ہیں وہ. سبحان اللہ. اور آگے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت کس چیز کی بنی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی، اور اس کا گارا مشک کا ہے، اس کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. جو اس میں داخل ہوگا وہ عیش و آرام کرے گا، کبھی تکلیف نہیں پائے گا، اس میں ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ جو موت کی جو مشکل ہے وہ انسان صرف دنیا میں ہی سہے گا، اس کے بعد اسے کوئی موت نہیں آئے گی. ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی. ہماری عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے نا، جو 50 کے آس پاس پہنچتے جا رہے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہائے جوانی کیا چیز تھی نا، ختم ہوتی جا رہی ہے جوانی، اب بڑھاپے کی طرف ہم پہنچتے جا رہے ہیں. 45 پلس کے بعد ایک فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے نا. اور پھر موت کا تصور انسان زیادہ کرنے لگتا ہے جب 60 کے اوپر ہو جاتا ہے کہ اب موت آ جائے گی. اب بھائی بچوں کی شادیاں دیکھ لیں، تھوڑے اور عمر کے بعد پوتا پوتیوں کی شادیاں دیکھ لیں، ہے نا. لیکن وہاں یہ والی فیلنگز ہوں گی ہی نہیں، اس کو مرنا ہی نہیں ہے وہاں پر، بوڑھا ہی نہیں ہونا. اب آپ سوچے کتنی خوبصورت وہ جنت ہوگی. یہاں کپڑوں کے بارے میں تصور کرتے ہیں، ہے نا، کپڑے کیا کریں گے، کیا لینا ہے، یہ کپڑے ابھی یہ اچھے نہیں لگ رہے، کتنی ٹینشنز ہوتی ہے عورتوں کو ان سب چیزوں کی. تو وہاں تو کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ جوان رہو گے. تو یہ وہ جنت ہوگی جس میں نہ کوئی بڑھاپا ہوگا، نہ کوئی موت آئے گی، نہ کوئی تھکن ہوگی. مطلب اتنی خوبصورت جنت ہوگی. اچھا، آپ کو کوئی دل چاہے گا نا کوئی چیز لینے کا تو آپ کو جانا نہیں پڑے گا. لائک ہم دنیا میں ہم آرڈر کرتے ہیں، بھلے ہی آج کل ہم لوگ فون پہ ہمارا آج کل سارا نظام چلتا ہے نا، آن لائن آرڈر کیا چیز آ گئی، وہ بھی ہمیں آرڈر کرنا پڑتا ہے. مینی اے ٹائمز اٹ ہیپنس کہ 1 گھنٹے بعد چیز آ رہی ہے اور ہم بس بیٹھے انتظار میں کہ یار بہت طلب ہو رہی ہے کچھ کھانے کی، 1 گھنٹے میں ٹریفک تھا میم نہیں آ پائے، ہے نا. لیکن وہاں پہ تو آپ کا جیسے ہی دل چاہے گا آپ کو وہ فوراً چیز مل جائے گی. سورہ طور میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً متقی لوگ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے. متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، جو جانتا ہے کہ اگر میں تنہائی میں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، وہ مزے کر رہے ہوں گے ان نعمتوں کے ساتھ جو ان کے رب نے انہیں عطا کی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مزے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نعمتوں سے مزے کر رہے ہوں گے، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب جہنم کے عذاب سے. اب آپ سوچیں جہنم کے عذاب سے بچنا ہی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور پھر جنت کی نعمتیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھاؤ پیو رچتا بستا ان اعمال کے صلہ جو تم کرتے رہے ہو، یعنی تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دے دیا گیا. وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے ان تختوں پر جو برابر بچھے ہوں گے صف در صف. مجھے جنت کا یہ والا منظر بڑا خوبصورت لگتا ہے، یعنی پورے اس میں تخت بچھے ہوں گے، بڑے خوبصورت سی اس پہ چادریں بچھی ہوں گی، اور ہم ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوں گے، ہم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. لائک جیسے ہمارے گاؤں تکیے ہوتے ہیں بڑے بڑے، ہے نا، جو پرانے گھروں میں ہوتے ہیں وہ بچھے ہوں گے، اور ہم بڑے مزے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے صف در صف. یعنی سارے جنتی آپس میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں الحمدللہ. اور انہیں ہم بیاہ دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اس اولاد کو.
اب آپ یہ سوچیں کہ میں ایمان والی، میری اولاد بھی اگر ایمان والی ہوگی الحمدللہ، جو کہ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی اولاد کو اس کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ جنت کے درجات ہے نا، اگر والدین اوپر والی جنت میں ہیں، اعلیٰ جنت میں ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ملنے نیچے والی جنت میں آئیں گے، نہیں، اولاد کے درجات بلند ہو جائیں گے اور وہ اپنے والدین سے ملنے جائیں گے. مطلب دنیا میں اگر ہم امیجن کرتے ہیں پیرنٹس کو ملنے آ رہے ہیں بیٹے، اولاد ہے نا، بیٹا بہو آ رہے ہیں، بیٹیاں آ رہی ہیں، مل رہے ہیں، تو وہ جنت میں بھی وہ ماحول ہوگا. سبحان اللہ، کہ اپنے والدین کو ملنے آ رہے ہوں گے کہ اور ابا کیسے ہیں آپ، اماں کیسی ہیں، تو کیا ہی وہ منظر ہوگا. اور کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی درجات کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھ جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں دیے چلے جائیں گے پھل اور گوشت جس سے وہ چاہیں گے. اب وہی بات، یہاں پہ انتظار نہیں کرنا ہوگا. آپ کا دل چاہے گا گوشت کھانا ہے، یہاں تو ہمیں کھانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. ابھی ایک آپ لوگوں سے شیئر کروں، ایک ریل تھی جس میں تھا کہ سسرال کی روٹی کھانا بڑا مشکل کام ہے نا، بڑی بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بڑی مشقت کرنا پڑتی ہے، وہاں رہنا، اس کے لیے روٹیاں بنانا، 10 باتیں لوگوں کی سننا، رائٹ. وہاں ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو چاہیں گے گوشت پھل جو چاہیں گے وہ ملے گا. اس میں وہ ایک دوسرے سے چھین رہے ہوں گے وہ جام جن کے مشروب میں نہ تو کوئی بےہودگی ہوگی، نہ ہی گناہ میں ڈالنے والی کوئی بات. ایسی ایسی شراب ہوگی جو ایک دوسرے سے وہ چھین رہے ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں بالکل سوفسٹیکیٹڈ بن کے وہ بالکل بیٹھ جانا ہے کہ جی جی کر کے جو ہم بیٹھ جاتے ہیں نارملی کسی کے گھر جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا. یہ وہ والی محفل ہوگی جو ہم کزنز میں ہوتی ہے نا، ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں، بھائی بہنوں میں ہوتی ہے، ایسی وہ محفل ہوگی. وہ شراب کے جو جام پلائے جائیں گے نا، تو وہ چھین چھین کے پیئیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. اور اس شراب میں دنیا والی شراب نہیں ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کو تو وہاں پہ شراب ملے گی، یہ وہ شراب نہیں ہے. شراب یہ وہ ہوگی وہ جو بڑی فلیورڈ ہوگی، فلیورڈ ڈرنکس ہوں گی، اور اسے دماغ بھی نہیں چکرائے گا. اور ان پر گردش میں رہیں گے نوجوان لڑکے ان کی خدمت کے لیے، وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی ہو غلافوں میں رکھے ہوئے. سبحان اللہ. خدمت کے لیے نوجوان لڑکے ہوں گے، اور لڑکے بھی خوبصورت، مطلب خادم بھی آپ کے خوبصورت ہوں گے. مطلب آپ یہ سمجھے کہ آپ مشروب، جی شراب کسی بھی پینے والی چیز کو کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ کے خادم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر وقت موجود ہوں گے. ابھی ہمیں تو فل ٹائم میڈ ملنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے نا، لیکن وہاں پر آپ کے فل ٹائم خادم موجود ہوں گے، اور وہ بھی اتنے خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبصورتی اتنے اچھے انداز میں بیان کی ہے جیسے موتی ہو غلافوں میں رکھے ہوئے. موتی خود ہی اپنے آپ میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور اسے اگر غلاف میں بند کر دیا جائے، اس کو کور کر دیا جائے، تو اس کی خوبصورتی، کسی بھی چیز کو جب آپ کور کر دیتے ہو وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے. تو اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پر، اور ہمیں بچا لیا لو کے عذاب سے، یعنی اس جہنم کی گرم گرم آگ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. یقیناً ہم پہلے سے اس کو پکارا کرتے تھے، ہم جنت کو واقعی میں یاد کیا کرتے تھے، ہم جنت کو واقعی میں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان کے ارد گرد سونے کے تھال اور پیالے لے کر پھرا جائے گا، اور اس میں وہ چیز ہوگی جس میں دل خواہش کرے گا، اور آنکھیں لذت پائیں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. یعنی سونے کے تھال ہوں گے، سونے کے پیالے ہوں گے، اور وہ گھوم رہے ہوں گے. آپ کو آرڈر نہیں کرنا، آپ صرف تمنا کرو گے، اس تھال میں وہ چیز آپ کے لیے آ جائے گی. مطلب کوئی ہم
ابھی کمپیئر کروں بھی تو کس سے کروں؟ دنیا کی چیزوں سے ہی کر سکتی ہوں، جیسے فیری ٹیلز ہوتی ہیں، ہے نا، کہ انہوں نے کچھ بھی تمنا کی اور وہ چیز سامنے آ گئی، تو یہ تو ایک فیری ٹیل سے بھی زیادہ خوبصورت چیز ہوگی۔ اب کمپیئر کروں بھی تو کس سے؟ دنیا کی چیزوں سے ہی کر سکتی ہوں نا۔ تو بس آپ نے ایک، آپ کے سامنے سونے کا تھال گھوم رہا ہے، آپ نے تصور کیا کہ مجھے یہ چیز کھانی ہے، وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہوگی۔ ان کے لباس کی بات کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں آنکھیں، ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، کنگن بھی پہنائے جائیں گے سونے کے۔ مطلب آج تو اگر ہم سوچیں سونا، تو وہ خریدنا انسان کے لیے مشکل ہو گیا ہے نا، نارمل مڈل کلاس کے لیے تو سوچنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور گاڑھے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، ان میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ سوچیں، یہاں ہم ڈیزائنر کپڑوں کے بارے میں جب سوچتے ہیں، ہم ڈیزائن کرتے ہیں نا کہ لائننگ لگائیں گے موٹے کپڑے کی، اس کے اوپر ریشم کا کپڑا استعمال کریں گے، تو ہماری ڈیزائننگ کیا ہوگی جو اللہ تعالیٰ ڈیزائن کر کے ہمیں کپڑا پہنائے گا۔ آج ہم سوچیں بڑے بڑے ڈیزائنرز کا، تو ہمارے لیے افورڈیبل ہی نہیں ہے اتنا، مطلب ڈیزائنر کے کپڑوں کا مطلب اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ باریک ریشم ہوگا، گاڑھا ریشم ہوگا، اس طرح سے وہ کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں سے کچھ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور موتی بھی، سمپل سونے کے کنگن نہیں بلکہ اس میں موتی بھی جڑے ہوں گے، جڑاؤ سیٹ جو ہم کہتے ہیں، ہے نا، تو وہ ہمیں بلائے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وقال الحمد للہ، وہ کہیں گے الحمد للہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت قدردان ہے۔ یعنی اللہ کی تسبیح اس وقت ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے ہمیں اپنے فضل سے، سورہ دخان نا، وہ باریک ریشم اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس طرح ہوگا، اور ہم ان کا نکاح سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، اس میں ہر پھل بے خوف ہو کر منگوا رہے ہوں گے۔ آج تو ہمیں سیزنل فروٹس ملتے ہیں، ہے نا، یا پھر ان فروٹس کو آج کل تو اس طرح سے پکا دیا جاتا ہے جو ہمارے جسم کے لیے، ہماری صحت کے لیے نقصان دینے والے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کے پھل کیا ہی پھل ہوں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، مگر وہ موت جو پہلی تھی، وہاں پر کوئی موت نہیں آئے گی۔ ایسے بستروں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ اب آپ سوچیں کہ ان کا استر بھی موٹے ریشم کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان میں نیچے نگاہ والی عورتیں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا، نہ کسی جن نے، یعنی وہ عورتیں کنواری ہوں گی، انہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ اگر دنیا میں خاوندوں کے پاس وہ رہی بھی ہوں گی، تب بھی جنت میں آ کر نئے سرے سے وہ کنواری ہو جائیں گی۔ یعنی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا تختوں کا ذکر ہے سورۃ الواقعہ میں، جڑاؤ تخت کے بارے میں۔ ہم فرنیچر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ فرنیچر کی اگر ہم بات کریں، اور کبھی ہم نے پرانے ہسٹوریکل ڈراماز وغیرہ دیکھے ہوں، تو ان کے فرنیچر جڑاؤ ہوتے ہیں، ہے نا، کتنا اس پہ کام ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، جنت میں آپ کا فرنیچر بھی جڑاؤ ہوگا، آمنے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور اس میں ایسے لڑکے گردش کر رہے ہوں گے جو ہمیشہ جوان رہیں گے، آب خورے سراہیاں اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے۔
اس میں نہ تو سروں میں کوئی گرانی ہوگی اور نہ ہی وہ بہکیں گے، اور میوے جو وہ پسند کریں گے، ہر طرح کا میوہ، ہر طرح کا پھل وہ پائیں گے، اور حوریں ہوں گی بڑی آنکھوں والی، جیسے موتی ہوں چھپا کر رکھے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں ایک چیز یہاں پر، کہ ہر خوبصورتی کو بیاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھپانا، غلاف، اس طرح کے الفاظ ادا کیے، ہے نا؟ خادم کے لیے بھی کہا غلاف میں، یہاں پہ حوروں کے لیے کہا ایسے موتی ہوں گے جیسے چھپے ہوئے ہوں۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی چھپی ہوئی پسند ہے نا؟ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جب گھر سے باہر نکالنا ہے، کسی دوسرے کے سامنے جانا ہے، تو اپنی خوبصورتی کو کیا کرنا ہے؟ چھپا کے جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار خوبصورتی کا تذکرہ کچھ اسی طرح سے کیا، ایسے موتی ہوں جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، ایسے موتی ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی الزام۔ اب دیکھیں، جی بالکل نسیم، اسی لیے پردے کا حکم ہے، کیونکہ خوبصورت چیز پردے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز اللہ نے بتا دی کہ وہاں پہ کسی طرح کا کوئی الزام نہیں دیا جائے گا۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، 2 منٹ بات کرنا شروع نہیں کرتے کہ وہ چچی، وہ پھوپھی جان، وہ خالہ بیگم وہ آتی ہیں، اور اس نے ایسا کیا تھا، اس نے ایسا کیا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ یار میں نے یہ بات نکالی کیوں، چپ ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا، یہ تو ابھی شروع ہی ہو گئی، ہوتا ہے نا؟ خاص طور پہ جب ہم رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنا ہوتی ہے، کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے کہ جو کوئی مطلب ہنگامہ ہو جائے، جس سے، ہے نا، نارمل ورڈز میں ہم بولیں تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا، اللہ ہمیں جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جی نسیم، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہہ دیا کہ کسی طرح کا کوئی الزام نہیں لگے گا وہاں پر، اور ہر طرف سے سلام سلام کی آواز آئے گی، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام کی آواز آئے گی۔ تو یہ ہوگی جنت، سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے صبر کے بدلے میں، جو دنیا میں صبر کیا نا ہر چیز پر، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا، ریشم کا لباس دے گا، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر، نہیں دیکھیں گے وہ اس میں دھوپ کی حدت نہ سخت سردی۔ ایک ہوتا ہے نا بڑا ہی خوش نما، ہم بولتے ہیں بڑا ہی خوش نما موسم ہے، نہ ہی گرمی ہے، نہ گرمی کی حدت ہے، نہ ہی بہت زیادہ سردی ہے، ایک دم پلیزنٹ ویدر جس کو ہم بولتے ہیں، خوش نما، تو کچھ اس طرح کا موسم ہوگا۔ جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے۔ آپ گھر سے باہر نکلیں، دھوپ ہو رہی ہے، جیسے ابھی موسم ہے گرم، ہم راستے میں فار ایگزامپل ہماری گاڑی خراب ہو گئی، ہم فوراً سایہ ڈھونڈیں گے، ہے نا؟ کوئی سایہ مل جائے جس کے نیچے، آپ ابھی کبھی ٹرپ پہ جاتے ہوں گے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، سایہ ڈھونڈتے ہیں جہاں ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن یہاں تو سایہ خود چل کر ہمارے پاس آئے گا، اور دھوپ بھی نہیں ہوگی اس کے باوجود، اور اس کے پھلوں کے خوشے نیچے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔ آپ دنیا کے پھلوں کو یوں ہی نہیں توڑ کے کھا سکتے، وہاں تو پھل خود آپ کے پاس آئے گا کہ مجھے کھا لو، سبحان اللہ۔ اور گردش میں ہوں گے ان پر خدام جنت چاندی کے برتنوں اور شیشے کے پیالوں کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک بار اور یہ والی آیات کوٹ کی تھی، تب میں نے اس میں وہی شیشے کے برتنوں سے میں نے کہا تھا، ہمارے بون چائنا کے یا ہمارے خالص گلاس کے وہ ہوتے ہیں، ڈنر سیٹ ہوتے ہیں، ہے نا، سب کے گھر میں ہوں گے، خاص طور پہ اس کے جہیز کے ضرور ہوتے ہیں جو اماں نے دیے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہم انہیں بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، کوئی خاص مہمان آئے گا تب نکالیں گے، کرتے ہیں سب آپ لوگ ایسا؟ خاص مہمان کے لیے وہ نکالے جاتے ہیں، باقاعدہ ہمارا پورا ڈائننگ ٹیبل سجتا ہے اس سے، یہی ہوتا ہے نا؟ تو ہم کتنے خاص مہمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سونے چاندی شیشے کے ڈنر سیٹس میں
کھانا دیا جائے گا ہمیں. اب آپ سوچیں کہ ہم کتنے خاص مہمان ہوں گے جو ہم دنیا میں خاص مہمانوں کے لیے وہ بالکل خوبصورت والا ڈنر سیٹ نکالتے ہیں. سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات، ابھی دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک دل میں وہ دھک دھک ہوتی ہے نا اگر بچے ہوں ساتھ میں، یہ ٹوٹ نہ جائے، اللہ میرا بہت ایکسپینسو ڈنر سیٹ ہے ٹوٹ نہ جائے. لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایسا شیشہ ہوگا جو چاندی کا ہوگا، اتنا خوبصورت وہ شیشہ ہوگا کہ چاندی کی جو چمک ہوتی ہے نا ایسا. اور ایسا شیشہ جو چاندی کا ہوگا ان کو ساقیان جنت نے بھرا ہوگا بھرپور اندازے کے مطابق. ساقیان جنت آپ کو مطلب شراب پلائیں گے وہ، اور اتنا خوبصورتی کے ساتھ انداز کے ساتھ اس جام کو بھریں گے کہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ. ان کو پلایا جائے گا اس میں ایسا جام جس میں ملونی ہوگی سونٹھ کی، فلیورڈ جام ہوگا. ایسے ہی نہیں ہوگا کہ بس آپ کو شراب دے دی گئی، فلیورڈ ہوگی، فلیور فل ہوگی، الگ الگ فلیورز ہوں گے. سبحان اللہ. یہ ایک چشمہ ہے اس جنت میں جس کا نام سلسبیل ہے. ایک چشمہ ہے جس میں سے آپ کو وہ شراب ملے گی، اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے لڑکے خدام جنت جو ہمیشہ اسی عمر اور اسی شکل میں رہیں گے. جب تم انہیں دیکھو گے تو محسوس کرو گے جیسے موتی ہوں بکھرے ہوئے. سبحان اللہ. پرلز، ابھی تو ریئل پرلز دیکھنا ہی مشکل ہے نا. تو ایسے ہوں گے جیسے موتیوں کو ہم نے ان کو ہر طرف بکھرے ہوئے ہوں. ان کے اوپر لباس ہوں گے باریک سبز ریشم کے اور گاڑھے ریشم کے. انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے. کہیں چاندی کے کنگن ہے، کہیں سونے کے کنگن کا تذکرہ ملتا ہے. اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار نہایت پاکیزہ مشروب، اور کہا جائے گا یہ تم لوگوں کے لیے بدلہ ہے اور تمہاری جد و جہد مقبول ہو چکی. سبحان اللہ. وہاں یہ کہا جائے گا جو تم نے جد و جہد دنیا میں کی تھی وہ مقبول ہو گئی، اور اس کا صلہ تمہیں یہ دیا جا رہا ہے جو تم اس جنت میں بیٹھے ہو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی ہے وہ لوگ جن کے لیے طے شدہ رزق ہے، یعنی میوے، اور ان کا اکرام کیا جائے گا. اب آپ دیکھیں جنتیوں کا اکرام کیا جائے گا. نعمتوں والے باغات میں وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، گردش کر رہے ہوں گے ان پر خدام نفیس شراب کے پیالوں کے ساتھ، بالکل سفید، انتہائی لذیذ پینے والوں کے لیے. اس میں نہ تو سرگرانی کی کیفیت ہوگی، نہ ہی وہ اس میں بہکیں گے، اور نہ اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں، گویا وہ انڈے ہوں چھپا کر رکھے ہوئے. سبحان اللہ. یہاں پہ بھی آنکھوں کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے، انڈے ہوں چھپا کر رکھے ہوئے. اب آپ دیکھیں کہیں موتیوں کو کہا چھپا کے رکھے ہوئے، کہیں کہا غلاف میں، یہاں پہ کہا ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے انڈے ہوں چھپا کر رکھے ہوئے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے، آپس میں باتیں بھی کریں گے نا جنتی. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا. اب یہ ان کی بات کریں گے جو انہیں نظر نہیں آ رہے، ہے نا، وہ دوست، وہ یار جو نظر نہیں آ رہے. تو کہیں گے کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے، تو کیا ہمیں زندہ کر کے بدلہ دیا جائے گا؟ اس طرح کا مطلب وہ آخرت پر یقین نہیں کرتا تھا اور اس طرح کا سوال کرتا تھا. تم مانتے ہو کہ جنت ہے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کوئی کہنے والا کہے گا کیا اب تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہو گے؟ تو وہ جھانکنے والا اور اسے دیکھے گا دوزخ کے عین درمیان میں. یعنی جو انکار کرتا تھا ان تمام چیزوں کا، جب کہنے والا جنت میں سے جھانک کے دیکھے گا تو اسے نظر آئے گا جہنم کے، دوزخ کے عین درمیان میں. وہ پکار اٹھے گا اللہ کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کر دیتے. دوست کیا کرتا ہے؟ آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، چھوڑو جی کلاس کیا کرنا ہے چلو، ہے نا. تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ وہ مجھے جہنم میں تم مجھے اپنے ساتھ لے جاتے.
اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی لازمن پکڑے گئے لوگوں میں سے ہوتا. تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں سوائے ہماری اس پہلی موت کی، اور ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، واقعتاً یہ بڑی کامیابی ہے. دنیا میں ہم کتنا بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لیں، لیکن جب ہم اپنے کسی کو جہنم میں دیکھیں گے، جہنم کے گڑھے میں دیکھیں گے، ہم اللہ کو شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں بچا لیا. اور یہی اصل کامیابی ہے، اسی کو بولتے ہیں اصل کامیابی. جب جنت کے جو تخت ہیں اس کے اوپر ہم ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. ایک اور دیکھتے ہیں. جی تو وہی ہے. تم دیکھو گے ان کے چہروں پر تر و تازگی کی علامات. انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی، اس کی مہر مشک کی ہوگی. اس چیز کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے. سبقت کیجئے اس شراب کے لیے جو مقربین کے لیے ہوگی، یعنی جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے خاص شراب تیار کی گئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انا اسألک الجنہ، اللہم انا اسألک الجنہ، اللہم انا اسألک الجنہ. اچھا، یہ جنت کا تصور کرنے کے بعد مجھے بتائیں کہ دنیا کی ہر چیز بے معنی نہیں لگتی؟ دنیا کا ہر عیش و آرام، دنیا کی ہر لگژری، دنیا کا ہر کپڑا، دنیا کا ہر محل آپ کو یہاں پہ دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ کچھ بھی نہیں ہے؟ دنیا کی کامیابی، بڑی بڑی ڈگریز کچھ بھی نہیں ہے اس کامیابی کے آگے، اس جنت کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے. ان سب سے بڑھ کر، اب یہاں سنیے گا، اس سب سے بڑھ کر ہمیں کیا ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے جنت والو، جنتی جواب دیں گے کہ ہم حاضر ہیں ہمارے رب تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب تم لوگ خوش ہو؟ سبحان اللہ، مطلب میرے رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اپنے بندوں سے کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اب بھی کیا ہم راضی نہیں ہوں گے؟ اب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق کے کسی آدمی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں؟ جنتی کہیں گے اے رب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی ابھی ہم نے جنت دیکھی الحمدللہ، اللہ نے جتنی ہمیں دکھائی. بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا، اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور ایک اور جگہ ہے اس سے بھی خوبصورت بات، یہی پورے الفاظ ہیں. پھر جب سارے سوال کر لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دیں گے. اب آپ سوچیں کہ اس سے بڑھ کر کسی کے لیے اور کیا چیز ہوتی ہے. آپ لوگوں نے میرے پرانے لیکچر سنے ہوں گے تو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ جس کو جو چاہیے وہ لے لو. کسی نے دولت لی، کسی نے سونا چاندی، کسی نے کوئی سی ریاست. ایک شخص نے اس بادشاہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اب بادشاہ میرا ہے. جب بادشاہ میرا ہے تو پوری بادشاہت میری ہو گئی. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب آیا نا کہ فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا، یعنی اس سے بڑھ کر نعمت،
اس سے بڑھ کر خوبصورت بات، یعنی پوری جتنی بھی ہم نے آیات دیکھی وہ ایک طرف اور یہ حدیث ایک طرف ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں اور پھر اپنا حجاب ہٹا دیں گے. اور اچھا وہ حدیث بھی یہاں پہ ایڈ نہیں کروائی کہ اللہ کو دیکھنا ہمارے لیے بالکل ممکن ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث 7434 ہے، پی ڈی ایف میں نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کر کہا، 14ویں کے رات کا چاند تھا، اور کہا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا انشاءاللہ 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 ہمیں نصیب ہوگا، انشاءاللہ ہمیں ضرور نصیب ہوگا. تو یہ ہماری جنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت میں ہمیں جانا ہے جہاں کے رہنے والے ہم ہمیشہ ہوں گے. ماں کسی نفی ہی ابدا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس میں رہنے والا بنا دے، اس جنت میں ہمیشہ ہمیں رہنے والا بنا دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہی ہماری تیسری آیت ہے. ماں کی سینا یعنی یہ اسم الفاعل ہے، وہاں رہنے والے، فی ہی اس میں ابدن ہمیشہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنے والا بنا دے. یعنی وہاں اتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی نا کہ ہم لک فارورڈ کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اب کون سی نعمت دے گا، اور وہاں کوئی بور نہیں ہوگا. ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں، کسی طرح کی موت نہیں آئے گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ پی ڈی ایف میں شامل نہیں ہے یہ احادیث، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ میں بس بیٹھے بیٹھے سوچ رہی ہوتی ہوں، پھر مجھے یاد آتا ہے اچھا یہ والی حدیث بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. تو کبھی موت نہیں آئے گی. ابدا جب لفظ آیا نا تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، موت کو لایا جائے گا. ٹھیک ہے، موت کو لایا جائے گا اور ایک چت قبر مینڈھے کی شکل میں اسے لایا جائے گا، اور اسے پوچھا جائے گا کہ تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے کہ ہاں یہ تو موت ہے. ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہے، ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد ہی گئے نا جنت اور جہنم میں. پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت تم پر کبھی نہیں آئے گی. جہنم والوں کو کہا جائے گا تمہیں بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، تم پر بھی موت کبھی نہیں آئے گی. اب جنتی تو خوش ہو جائیں گے کہ اب موت نہیں آئے گی، اسی میں ہمیشہ رہنا ہے. لیکن جہنم والوں کے لیے بڑی مشکل چیز ہو جائے گی کہ انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے اور وہ یہاں سے اب کبھی نہیں نکل پائیں گے. تو یعنی یہ اجر حسنہ وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونا، ہمیشہ قائم اور دائم رہنا ہے. اچھا دنیا کی نعمتوں کی اگر ہم بات کریں تو کیا ہوتا ہے، دنیا کی نعمت ختم ہو جاتی ہے. بڑا خوبصورت ایک ایگزامپل ہے کہ آپ نے ایک ریزورٹ بک کیا. آپ جانتے ہیں کہ ریزورٹس ہوتے ہیں بڑے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، ہے نا. آپ نے ریزورٹ بک کیا، اس کی لگژریز، اس کے بینیفٹس کب تک ملیں گے آپ کو بتائیے. آپ نے 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 20,00,000 آپ نے پے کیا 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے، آپ وہاں پہ جا کے رہتے ہو. اب یہ بتائیے اگر آپ کا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو 10,00,000 پر، 10,00,000 آپ کو ختم ہو گئے، وہ 10,00,000 اس کے بعد کیا آپ کو وہاں کے بینیفٹس پرووائڈ کیے جائیں گے؟ نہیں کیے جائیں گے نا. اچھا اب یہ بتائے کہ جتنے عمل ہم کر کے گئے، ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو نیکیاں ہیں، کتنے سال کی ہوں گی؟ 10 سال 20 سال 100 سال 150 سال بھی کوئی جی لیا، جبکہ ہے نا اتنے ہی ہے نا اعمال، اتنی ہے نا نیکیاں. تو اگر ہم جنت میں اس کو پے کرنا شروع کر دیں، بھائی 50 سال کی نیکیاں ہیں میرے پاس، کوئی کہے میرے پاس 80 سال کی نیکیاں ہیں، تو کیا ہوگا؟ جنت میں آپ 50 سال رہ لو گے، 10 سال رہ لو گے، 100 سال رہ لو گے.
اس کے بعد اگر آپ کو کہہ دیا گیا بھائی ٹائم ختم، ہٹو یہاں سے، پھر کبھی سوچا اس طریقے سے، اس نظریے سے کبھی سوچا کہ ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں تو لمیٹڈ ہے نا، 100 سال کی ہیں، 50 سال، جو 50 سال تک زندہ رہنے والا انسان ہر لمحہ تو نیکی کرتا نہیں ہے، پلس مائنس ہوتی رہتی ہیں۔ اب وہاں پر اگر آپ کو ٹائم دے دیا جائے کہ بھائی تمہاری نیکیاں 50 تھی، تمہاری نیکیاں 60 تھی، تمہاری نیکیاں 100 تھی، پھر کیا ہوگا؟ کبھی سوچا اس طرح سے؟ دنیا میں تو ہم ہر چیز کا جتنا پے کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں ملتا ہے۔ آپ مہنگے سے مہنگے ریزورٹ میں چلے جاؤ، آپ کو نکال کے باہر پھینک دے گا وہ، چاہے آپ کتنے بھی بڑے کچھ بھی ہوں، آپ کے پیسے ختم ہو گئے، آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ یہی تو اجر حسنہ ہے نا، جو آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا، کتنے ابھی ہو، آپ کو ختم نہیں ہوگا وہ۔ تو وہاں پہ ان لمیٹڈ لائف ٹائم، آپ اچھا دنیا کا تو لائف ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی فیچرز ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے لائف ٹائم بینیفٹس، جب آپ زیادہ اندر جاتے ہو تو پتا چلتا ہے 10 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، ہے نا؟ لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، اور ایکسائٹمنٹ اتنا ہوگا جیسے ابھی ہم نے قرآن کی آیات دیکھی، احادیث دیکھی، ایکسائٹمنٹ ختم نہیں ہوگا وہاں پر۔ آپ ایک دوسرے سے ملو گے، ایک دوسرے کے حال چال معلوم کرو گے۔ اب آپ سوچو کہ جنت میں کیا ہی کام ہوگا، لیکن وہاں اتنا ایکسائٹمنٹ ہوگا کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ہمیں کتنی بھی کوئی چیز خوبصورت مل جائے، وہ ایکسائٹمنٹ ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بتائیں۔ آپ نے کوئی بہت اچھا محل بھی خرید لیا ہو، کیا ہوتا ہے؟ آپ 2-4 دن اس کو دیکھتے ہو، مہینہ بھر اس کو دیکھتے ہو، 2 مہینہ دیکھتے ہو، پھر آپ کو لگنے لگتا ہے ہاں گھر ہی تو ہے میرا۔ یا آپ بہت اچھی خوبصورت آپ نے گاڑی خریدی ہوتی ہے، آپ اس کو 2-4 دن تو بڑا اس کو سنبھال کے رکھو گے، اس کو ڈھک کے رکھو گے، ایک ایک دیکھو گے کہیں کوئی اسکریچ نہیں آ گیا، پھر کیا ہوگا؟ 2-4-6 مہینے بعد پٹک دو گے، ہے نا؟ یہاں تک کہ جو نیولی میرڈ کپلز ہوتے ہیں ان کا ایکسائٹمنٹ دیکھو، اور 10-15 سال جن کی شادی کو ہو گئے ہو ان کا ایکسائٹمنٹ دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہوگا، ہے نا؟ یہاں پہ ہماری جو بچیاں جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے ان سے پوچھو، ہے نا؟ تو یہ سارے ایکسائٹمنٹ کیا ہوتے ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں میاں بیوی کی محبت ایسی ہوگی جیسے آج آپ کی شادی ہوئی ہے نا؟ وہاں پر بھائی ایسا نہ کہیں، کسی نے کہا 2 مہینے بھی نہیں رہتا ایکسائٹمنٹ، کس کا؟ شادی کا یا چیزوں کا؟ خیر، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی ان کا ایکسائٹمنٹ کبھی ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ماں کسی نفی ہی ابدا، وہاں آپ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ایکسائٹمنٹ میں کمی نہیں ہوگی، کوئی حسد، کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات، کوئی برا مان گیا تو کیا ہوگا، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہیں میں ایسا نہ کر دوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ نے ایک بار یہاں پہ نیکیاں کرنی ہے، 40 سال، 50 سال، 60، 70، 80، 90، 100 سال کی زندگی میں جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لیں، اس کے بعد آپ کی ارننگز شروع ہو جائیں گی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا 50-60 سال کی جاب کر لے، پھر اس کے بعد تو پینشن ملنا ہے، لائف ٹائم ملتا رہے گا، تو یہ وہی چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سب سے زیادہ سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی ہے، جن جن نعمتوں کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، جن نعمتوں کا، وہ انعامات انشاءاللہ ہم کو ضرور ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان انعامات کو حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس جنت کو جس کے بارے میں ہم نے آج پڑھا، ان کے جو تخت جن کے اوپر ہم ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ریزرو کر دیجئے ان تختوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان خادموں کو ہمارے لیے ریزرو کر دیجئے
جو بڑے ہی خوبصورت ہمارے آس پاس گھوم رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس شراب کو، ان میووں کو، ان درختوں کو، ان تختوں کو، ان محلوں کو، ان نہروں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ریزرو کر دیجئے، جن پر ہم آ کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تیری رضا ہمیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، دنیا کی کوئی لذت معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ تیری رضا ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تیری رضا ہم چاہتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔